ایف آر کیو نیٹ ورک چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف آر کیو نیٹ ورک چینل پر آپ سبھی کا بہت بہت خوش آمدید۔ میں ہوں فیضان رضا قادری، آپ دیکھ رہے ہیں ایف آر کیو نیٹ ورک چینل۔ ناظرین کرام، میں آپ سبھی کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جس سے ہم لوگوں کو بچنا بہت ہی ضروری اور لازمی ہے، جسے غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کی تعریف سماعت کریں۔ غیبت کہتے ہیں کسی مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنے کو جو اسے ناگوار گزرے۔ اگر وہ بات سچی ہو تو غیبت کہلاتی ہے، ورنہ وہ بہتان ہے۔ ناظرین کرام، غیبت کرنے والا شخص بہت ہی خسارے اور نقصان میں ہے، یعنی جو شخص کسی شخص کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والا شخص بہت ہی نقصان اور خسارے میں رہتا ہے۔ ناظرین کرام، حدیث شریف کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ میری غیبت کی گئی ہے تو غصے میں آ جانے کی بجائے صبر تحمل سے کام لیجیے، اور یوں بھی نقصان اسی کا ہوتا ہے جس نے غیبت کی۔ جس کی غیبت کی گئی وہ تو فائدے ہی میں رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بندے کو قیامت کے دن جب اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ اس میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے کبھی کی ہی نہیں ہوگی۔ وہ شخص عرض کرے گا، اے رب جلال، اے میرے پالن ہار، یہ میرے لیے کہاں سے آ گئی؟ یعنی یہ نیکیاں مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ کہا جائے گا، یہ وہ نیکیاں ہیں جو لوگوں نے تمہاری غیبت کی تھی۔ حضرت سیدنا عطا خراسانی قدس سرہ الربانی فرماتے ہیں، اگر کوئی آپ کی غیبت کرے تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ غیبت کرنے والا نادانستہ طور پر، بیوقوفی کی طور پر آپ ہی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے۔ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جس کی ایک بار غیبت کی جائے اس کی نصف یعنی آدھے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غیبت نیکیوں کو آگ کی طرح جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے کی تباہ کاریاں، بربادی تو دیکھیں، افسوس صد افسوس، غیبت کرنے والا اور سننے کی عادت غیبت کرنے اور سننے کی عادت نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے۔ منقول ہے، آگ بھی خشک لکڑیوں کو اتنی جلدی نہیں جلاتی جتنی جلدی غیبت بندے کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک قیامت کے روز انسان کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا۔ وہ کہے گا، میں نے جو فلاں نیکیاں کی تھی وہ کہاں گئی؟ یعنی غیبت کرنے والا کہے گا کہ میں نے جو فلاں نیکیاں کی تھی وہ کہاں گئی؟ کہا جائے گا، تو نے جو نیکیاں کی تھی، تو نے جو نیکیاں بھلائی کی تھی، غیبت کی تھی، تو نے جو غیبت کی ہے، نیکیاں کی تھی تو نے، لیکن جو غیبت کی تھی اس وجہ سے مٹا دی گئی ہے۔ یعنی تو نے تو بہت ساری نیکیاں کی، لیکن غیبت کرنے کی وجہ سے تیری ساری نیکیاں مٹا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ غیبت جو انسان کرتا ہے، نماز و روزے کی نورانیت بھی چلی جاتی ہے اس کے چہرے سے۔ غیبت کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی نحوست سے عبادت کی نورانیت رخصت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ایک بار کا واقعہ ہے، ایک بار کا ذکر ہے کہ 2 روزہ دار جب نماز ظہر یا عصر سے فارغ ہوئے تو غیب داں نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دونوں وضو کرو اور نماز دہراؤ اور روزہ پورا کرو، اور دوسرے دن اس روزے کی قضا کرنا۔
انہوں نے عرض کیا، وہ دونوں شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حکم کس لیے ہوا، یعنی یہ باتیں ہمیں کیوں آپ بتا رہے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹھ پیچھے بدی کرے، اس کی برائی کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخون سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کے گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی اپنے بھائی کی عزت خراب کرتے تھے اور اس کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ غیبت کرنے والا، جو شخص غیبت کرتا ہے، پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر کھلانے کا عذاب۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کیجئے کہ ہماری کمزوری کی حالت تو یہ ہے کہ معمولی خارش بھی برداشت نہیں ہوتی، ناخون کا معمولی چرخا یعنی ہلکا سا چیر بھی سہا نہیں جاتا ہم سے۔ اگر غیبت کر کے بغیر توبہ کیے مر گئے اور تانبے کے ناخون سے چہرے اور سینہ چھیلنے اور نوچنے کی سزا دی گئی تو اس سخت ترین اذیت کو کیوں کر کے سہیں گے اور کیسے ہم سہ پائیں گے؟ اللہ اکبر۔ غیبت کے ایک اور دلچسپ واقعہ سماعت کریں، دل دہلانے والے عذاب۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود انہی کو کھلایا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ انہیں کہا جاتا، کھاؤ، تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین ارشاد فرماتے ہیں، آقا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہاں رک کر میں ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ کوئی شخص، کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ ہم نقصان میں رہے، ہم پریشانی میں رہے، ہم خسارے میں رہے۔ ہر شخص، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بھلائی میں رہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے تو وہ نقصان میں ہے، اس کی ساری نیکیاں مٹا دی جاتی ہے اور اس کے بدلے جس کی غیبت کی جائے اس کو دے دی جاتی ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور غیبت کے پہلا پارٹ ڈسکرپشن میں لنک دے دیا جائے گا، وہاں جا کر آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے احباب، اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور اس پر آپ لوگ ضرور عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔